کیا، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت اور کوئی مجاہدہ انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک انہیں اللہ کی طرف سے کسی حکم کا مکلف اور پابند بھی نہیں بنایا گیا، مگر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ فرشتوں سے ان کی تعظیم کرا دی، فرشتوں کو ان کا سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ عزت حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر ملی۔ ہم اپنی اولاد کو علم سے آراستہ کریں، علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی انسان کے لیے رہنما ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کی بھی انتہائی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان سدا نہیں رہتا، ہمیشہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے اسے جانا پڑے گا۔ دنیاوی علم سے بندہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، مگر آخرت میں اس کو اس دنیاوی علم کی وجہ سے کوئی مقام اور منصب نہیں ملتا۔ آپ علم دین کے ساتھ عصری تعلیم بھی بچوں کو دلائیں، کوئی اس سے منع نہیں کرتا، ہاں صرف عصری تعلیم پر اکتفا کرنا یہ اپنی اولاد کو گویا جہنم کا ایندھن بنانا۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا بھی علم دیں، ان کے عقائد پر ہماری نظر ہو، ان کے اعمال پر ہماری نظر ہو، ان کے اخلاق بھی درست ہو، اور یہ جبھی ہوگا جب ہمارے بچے مکتب کے اندر بھی جائیں گے، ہمارے بچے مدرسے کے اندر بھی پڑھیں گے۔ آپ دنیاوی تعلیم دلا کر کے بچے کو کسی بڑے منصب پر پہنچا دیں، مگر اس کے عقیدے اگر درست نہیں، اگر اس کے اعمال درست نہیں، تو وہ ایک مسلمان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی ترقی تبھی ہوگی جبکہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اس کے اعمال بھی درست ہوں۔ آپ اسکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو بھیجیں گے، وہ آپ کو عقائد کی تعلیم نہیں دیں گے، اسلامی اعمال کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ تو دنیا میں ترقی کرنے کے راستے آپ کو بتائیں گے، دنیا میں عہدے حاصل کرنے کے راستے اور طریقے بتائیں گے، مگر اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے عقائد درست ہوں، بندے کے اعمال درست ہوں۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں اس بات کی پوری فکر ہونی چاہیے کہ ان کے عقائد اسلامی عقائد ہوں، ان کے اعمال اسلامی اعمال ہوں، ان کے اخلاق اسلامی اخلاق ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارا بچہ دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر پہنچے گا تو وہ ایک اسلام کی اور مسلمان کی نمائندگی کرنے والا ہوگا۔ اسلام یا کوئی بھی مذہب دنیاوی مناصب اور عہدوں کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ غور کیجئے، حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور دنیا کے بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور اتنی بڑی بادشاہت، ایسی حکومت کہ کسی انسان نے زمین پر ایسی حکومت نہیں کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ پروردگار مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، اور آپ کے لیے ایسی حکومت دینا کوئی مشکل نہیں، میرے اندر اس کی صلاحیت پیدا کر دینا آپ کے لیے آسان ہے، آپ بڑے داتا ہیں، بڑے دینے والے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت ان کو عطا فرمائی کہ انسانوں سے بڑھ کر کے جانوروں پر ان کی حکومت تھی، جنات پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، دریاؤں پر ان کی حکومت تھی۔ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 انسانوں میں سے وہ ایک ایسے انسان ہے کہ ایسی حکومت ان 3 کو بھی نہیں ملی جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔
حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ، اسلامی عقائد کے ساتھ، اسلامی اعمال کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ بچوں کو آراستہ کر کے دنیا کا بڑے سے بڑا منصب ان کو دلائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی کے لیے پوری کوشش کریں، کوئی اس سے منع نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اسلامی عقائد اس کے اندر نہیں ہے اور پھر وہ دنیا کا کوئی منصب حاصل کر رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ پہلے ہمارے لیے اسلامی عقائد ہیں کہ عقیدہ ایک مسلمان بندے کا وہ ہو جس عقیدے پر انسان کو آخرت میں کامیابی اور آخرت میں نجات ملنے والی ہے، اور وہ عقائد ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا، جو قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں اوڑھنے بچھونے بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، گھر سے باہر نکل کر کے یار دوستوں کے ساتھ میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر ہم نے ان کو اسلامی اخلاق سے، اسلامی اعمال سے آراستہ کر دیا تو ہم کامیاب ہیں اور ہمارے بچے بھی کامیاب ہیں۔ ایک ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، کوئی گفٹ نہیں ہو سکتی، کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو باادب بنا دے، باسلیقہ بنا دے، باشعور بنا دے، اسے بتا دے کہ اس کے ماں باپ کے اس پر کیا حق ہیں، اللہ کے اس پر کیا حق ہیں، نبی کے اس پر کیا حق ہیں، قرآن کے اس کے اوپر کیا حق ہیں، بیوی بچوں کے اس پر کیا حق ہیں، رشتہ داروں کے اس کے اوپر کیا حق ہیں۔ جب وہ تمام لوگوں کے حقوق سے واقف ہوگا اور پھر ان حقوق کو وہ ادا کرے گا اور پھر دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر بھی وہ پہنچے گا، تو وہاں پہنچ کر کے وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری زندگی میں تم نے اس خدا کی پرستش کی، اس خدا کو مانا جس کو میں مانتا ہوں، یعنی اللہ کو مانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم بھٹک جاؤ، میرے مرنے کے بعد تم غلط راستے پر جا پڑو۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ چونکہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی، اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کیا تھا، اپنے بچوں کو صحیح علم کی تعلیم دی تھی، انہیں اللہ کے بارے میں صحیح عقیدے سکھائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، ابا جان نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم آپ کے بعد بھی انہی کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے بعد بھی اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت ہم آپ کی زندگی میں کرتے رہیں گے، اور ہم مسلمان بن کر کے زندہ رہیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں بھیج کر کے بالکل بے فکر نہ ہو جائیں، ہمیں ان کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ کس طرح پڑھ رہا ہے یا یاری دوستی میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اچھی فیسیں ادا کر دی اور اپنے بچوں کی تعلیم پر نگرانی نہیں کی ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں، ہم سے زیادہ ٹوٹے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
اولاد کے لیے جیسے اچھے مکان کی فکر ہے، اچھے دکان کی فکر ہے، اچھے کاروبار کی فکر ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس کے لیے اچھے عقائد کی، اچھے اعمال کی، اچھے اخلاق کی فکر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے اچھا تحفہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو